بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نمعه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صلوات گرامی، خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو اور جن کی کمر کو ابھی سہارے کی ضرورت نہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آ کے بیٹھیں تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ دور سے مخاطب کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، سامنے جو ہوتا ہے اس سے انتخاب اور گفتگو کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ محمد علیہ محمد صلی اللہ گرامی، سامعین مکرم و معظم، پروردگار رب العزت نے اعلان کیا کہ ہم نے ہدایت کے راستے فراہم کر دیے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکر گزار بنو یا کافر بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار نے ہمیں ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں، اب یہ ہم کو اختیار دیا ہے کہ تمہیں کدھر جانا ہے۔ تو کل کی گفتگو ہم نے کی تھی کہ ہر انسان آرام چاہتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، وہ برے کام کرنے کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ ہمیں آرام میں نصیب ہو رہنا، لیکن پروردگار نے کہا انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اور غرض پروردگار کا صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان جسے ہم نے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو جسے پیدا کرنے کے بعد ہم نے فخر محسوس کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری اتباع کرے، ہماری اطاعت کرے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار نے جب ہماری غرض خلقت عبادت کے لیے کیا ہے تو ہمیں عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ عبادت کا مطلب صرف اور صرف مسجد میں نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا مطلب صرف اور صرف امام بارگاہ میں مجلس سن لینا نہیں، بلکہ عبادت کا معنی اور مطلب اور غرض بڑا وسیع، اور مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو منشأ پروردگار کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔
جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو اسے عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کھانا اگر مرضی پروردگار کے اعتبار سے ہے تو یہ عبادت ہے۔ سونا اگر مرضی پروردگار کے اعتبار سے ہے تو وہ عبادت ہے۔ سفر کرنا اگر مرضی پروردگار کے اعتبار سے ہے تو یہ عبادت۔ آپ کہیں گے آپ مرضی پروردگار کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ کو مرضی پروردگار کیسے ملے گی؟ آپ کو مرضی پروردگار کیسے نصیب ہوگی؟ ہم نے کہا کھانا کھاتے وقت اگر قربتاً الی اللہ کہہ دیا تو یہ کھانا کھانا عبادت ہو جائے گا۔ سوتے وقت باوضو سو گئے تو پوری رات عبادت میں بسر ہوگی۔ اگر سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر دیا تو پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزرے گی۔ اگر سفر کرتے وقت بسم اللہ سے سفر شروع کر دیا تو پورا سفر عبادت میں گزر جائے گا۔ تو اب انسان کو چاہیے یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ترتیب بتائی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے برعکس کہ جو ہم فالتو کام کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو بیکار کام کرتے ہیں، جو عبث کام کرتے ہیں، اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ صرف اور صرف زبان کو حرکت دے دینا، صرف اور صرف زبان کو ہلا دینا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ان کے روزمرہ میں شمار ہے کہ وہ کسی وقت بھی وضو سے خالی نہیں رہتے۔ جیسے وضو ٹوٹا، وضو باطل ہوا، فوراً انہوں نے وضو کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا پورا دن پاک و پاکیزہ گزرے۔ جب آپ وضو کریں گے، باوضو رہیں گے تو برائی سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس زبان سے جس پہ وضو کر لیا ہے تو غیبت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، برائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ نگاہیں حرام دیکھنے کو کی کوشش نہیں کریں گی، یہ کان برائی سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے یہ کام کرتے رہو، برائیوں سے خود بچ جاؤ گے۔ لیکن انسان جب پرہیزگار بننا چاہے گا تبھی بن پائے۔ اگر کوئی انسان کوشش نہ کرے تو وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کفرستان ہے، یہاں پر ہم پرہیزگاری کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ کے گھر میں تو پرہیزگاری آپ کی ہو سکتی ہے، آپ باہر کاروبار میں نہیں کر سکتے، باہر معاشرے میں نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی گھر میں قدم نکالتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یہاں تو کوئی جبر نہیں ہے، یہاں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ قدم نکالیں تو بسم اللہ سے شروع ہو، اور جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس بسم اللہ میں پروردگار نے بائے بسم اللہ رکھا۔ یہ بائے بسم اللہ وہ ہے کہ جس کے برکت سے کام نہ بننے والا ہو تو بن جائے گا، یہ برکت کا حامل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے اور انتہا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، جس کام کی انتہا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا، شریعت کا جملہ ہے لہذا ممبر سے میں بیان کرے دیتا ہوں، وہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ وہ نوجوان جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب اپنے ازدواجی زندگی کو شروع کریں، ہمارے جملے کو سمجھیے گا، اب زیادہ سہل کریں گے تو یہ ممبر کی توہین ہو جائے گی۔ ازدواجی زندگی کو جو نوجوان گزار رہے ہیں اور وہ اپنی شریک حیات سے جب قربت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے یہ ہے کہ قربت کرتے وقت بسم اللہ سے شروع ہو، اور جب بھی قربت بسم اللہ سے شروع ہوگی اس کا نتیجہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، صاحب عقل ہوگا، صاحب فہم ہوگا، صاحب علم ہوگا، شریعت کا ماننے والا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب قربت کرنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا، تاکہ
کی اس کے وجود میں جو ثمرہ آئے وہ بابرکت۔ کہتے مولانا ہم نے تو پاک غذا کھلائی بچہ بگڑ گیا۔ ہم نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ تو کمی ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، نبی کریم کو دیکھ کے سارے بچے ہٹ گئے، ان کے تعظیم میں سارے بچے کنارے ہو گئے۔ ایک بچہ تھا وہ کھڑا رہا لیکن اس نے سلام کیا، لیکن سلام کا انداز رسالت کو اچھا نہیں لگا۔ جب رسالت کو اچھا نہیں لگا تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے کہا یہ بچہ حرام زادہ ہے، یہ بچہ حرام زادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سلام تو کیا ہے لیکن سلام کا انداز اچھا نہیں ہے، رسالت سے مخاطب کا انداز اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے باپ سے کہا کہ رسالت نے تمہارے بچے کو حرام زادہ کہہ دیا ہے، کہہ دیا یہ حرام وجود ہے۔ اور صحابی دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا نبی کریم ہم نے تو شادی کیا ہے، باقاعدہ نکاح کیا ہے، بچے کو پاک و پاکیزہ غذا کھلاتا ہوں، اس کے بعد بھی آپ نے جملہ کیسے کہہ دیا؟ نبی کریم نے کہا تم نہیں سمجھے، تم پاک و پاکیزہ غذا ضرور کھلاتے ہو، تم نے نکاح ضرور کیا ہے، تم نے پاک و پاکیزہ زندگی ضرور بسر کی ہے، لیکن جس وقت اس بچے کا نطفہ ٹھہرا اس رات تم نے حرام غذا کھائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ بچہ حرام زادہ۔ اور جس وقت یہ بچے کا وجود ٹھہرا اس وقت تم نے حرام غذا کھائی تھی، اس کے نتیجے میں جو نطفہ گیا وہ حرام گیا، لہذا اس کے نتیجے میں یہ بچہ غلط نکل گیا۔ تو عزیزو اتنی احتیاط کرنا ہے کہ غذا کھائیں تو پاک کھائیں، جب اس کے نتیجے میں کوئی ثمرہ نکلے گا تو پاک نکلے گا۔ نجس غذا کھائیں گے ثمرہ نجس ہو جائے گا۔ اب آپ کہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ کیا بچہ بگڑ گیا، کچھ نہ کچھ تو کمی رہی تبھی بچہ بگڑا، ایسے نہیں بگڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، یا تو ماں کے طرف سے ہوگی یا باپ کے طرف سے ہوگی، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی تبھی بچہ اس قابل بنا۔ تو عزیزان گرامی، بچے کی پرورش ماں باپ پر واجب ہے، اسی طرح سے بچے کو ماں باپ کا احترام کرنا واجب ہے، اسی طرح سے ماں باپ پر بچے کی پرورش کرنا بھی واجب ہے۔ پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے تربیت دینا۔ جس طرح سے بچے کو بچپن میں ڈھال دیا جائے گا اسی طرح سے آگے بڑھ کے وہ بنے گا۔ اب انسان اگر بچپن میں ترتیب اچھی دے دے گا، تربیت اچھی دے دے گا تو وہ بچہ آگے بڑھ کر کے اور بہت بڑا عالم بھی بن سکتا ہے، بہت بڑا فلسفی بھی بن سکتا ہے، بہت بڑا منطقی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ پہلا گہوارہ ماں کی آغوش ہوا کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بچپن میں ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ میری ماں نے مجھے کھلاتے کھلاتے کہا اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، یہ امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، پنجتن پاک ہیں، کم سے کم اتنی ترتیب انہوں نے ہمیں دی۔ اب جو ہم بعد میں مدرسے میں گئے، کالج میں گئے تو ہم نے وہاں پڑھا، لیکن فوراً پیدا ہونے کے بعد ماں نے ہمیں باعقیدہ بنا دیا، باعقیدہ بنا دیا، اللہ کی پہچان کروا دی، رسالت کی پہچان کروا دی، اماموں کا نام بتا دیا، پنجتن کا نام بتا دیا، تو پہلا مدرسہ بنا ماں کی آغوش۔ تو ضروری ہے کہ ماں ایسی ہونی چاہیے کہ جو بچے کی پرورش ایسی کرے کہ جس میں وجوداً اس نے عقیدے کو ڈال رکھا ہو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بیوی نہ ڈھونڈو بلکہ اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈا کرو۔ کیوں؟ لوگ آج کل اپنے لیے بیوی تو ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت ہونا چاہیے، پڑھی لکھی ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ہے نا سماج میں یہ،
لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ اپنے لیے بیوی نہ ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ماں ڈھونڈو گے تو بچوں کی تربیت اچھی کریں گی، کیونکہ ماں جس طرح سے چاہے بچے کو ڈھال سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ باپ کا کام ہے رزق کمانا اور ماں کا کام ہے بچے کی تربیت کرنا، تربیت یافتہ بنانا۔ ماں سکھاتی ہے تو لالتے ہوئے زبان سے بچہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ پروردگار دیکھتا ہے کہ اس ماں نے یہ کام کیا کہ میرے وحدانیت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، لہذا پروردگار اس پر رحمت نازل کر۔ ضروری ہے کہ ایسا کام کیا جائے جو کام ہمیشہ باقی رہنے والا ہو۔ ہم نے کل یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ بہت سے لوگ مر کے بھی آج زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ ان کا نام ہر بس میں لیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ لیا جاتا ہے۔ تو عزیزو، ایسی ترکیب کیجئے اپنے بچوں کو، ایسی اٹھان دیجئے اپنے بچوں کو کہ بچے کی وجہ سے آپ پہچانے جائیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا پوتا ہے؟ فلاں کا پوتا ہے۔ یہ کس کے خاندان کا ہے؟ فلاں خاندان کا ہے۔ عزیزان گرامی، کہیں بھی کسی مارکے پر اگر کوئی بنی ہاشم کا بچہ جاتا تھا تو پہچان لیا جاتا تھا۔ کیسے پہچانا جاتا تھا؟ کیونکہ ان کا چلنے کا انداز، رنگ ڈھنگ الگ ہوا کرتا تھا۔ لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ قبیلے بنی ہاشم کا ہے، کیونکہ قبیلے بنی ہاشم کے بچے شجاع ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے اور قرآن کے حامل ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ پہچان لیا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی ایک پہچان ہے، ہم شیعان حیدر کرار ہیں۔ ہماری پہچان ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، تو ہمیں شیعان حیدر کرار کی صفت بھی آنا چاہیے۔ صرف کہلا دینا کافی نہیں ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہمارے اعمال سے بھی جھلکنا چاہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا گھر سدھر جائے گا تب ہم اپنے محلے کو دیکھیں گے، جب ہمارا محلہ سدھر جائے گا تو ہم اپنے شہر کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ابتدا گھر سے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو پروردگار نے حکم دیا اپنے قرابت داروں کو بلاؤ۔ یعنی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ابتدا جو کی جائے پیغام اسلام کی، پیغام عقیدہ کی، پیغام ایمان کی، پیغام اصلاح کی، وہ اپنے گھر سے کی جائے، تاکہ جب ہمارا بچہ، ہماری بچی تربیت یافتہ ہو جائے گی تو لوگ دیکھ کر کے کہیں گے جب ان کے ویسے ایسے ہیں تو ہمیں بھی ایسے بننا چاہیے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ آج کل مال میں تو لوگ برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، ہم ان سے بڑی بلڈنگ بنا لی، لیکن کبھی کوئی اعمال میں برابری کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ 11 رکعت نماز پڑھتے تو ہم آج 22 رکعت نماز پڑھیں گے، کوئی کوشش نہیں کرتا۔ یہ خمس دیتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ خمس دیں گے، یہ مجلسیں کرتے ہیں ان سے زیادہ مجلس، اس میں کوئی برابری کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں انسان گھاٹا سمجھتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہاں ہی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے مجلس برپا کیا، ولو برابری میں کیا، لیکن ذکر حسین ہوا، عبادت جب ہوئی تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے نماز کی برابری کی کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہم 4 رکعت پڑھیں گے، وہ لوگ برابری میں کیا لیکن اعمال انجام دیا تو آپ کو اس کا ثواب بھی ہے۔ لیکن یہاں کوئی حسد نہیں کرتا، یہاں کوئی جلن نہیں کرتا۔ یہ ایک لڑکا، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا کہ وہ قابل ہو گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہاں برابری نہیں کرتا کوئی۔ یہ اس بچے کے برابر ہمارا بھی بچہ ہو جائے، وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے، وہ بھی انجینئر ہو جائے، وہ بھی وکیل ہو جائے، وہ بھی عالم دین ہو جائے، وہاں کوئی برابری نہیں کرتا۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ علم میں حسد جائز ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو دوسرا اگر کوئی حسد کر رہا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں تو وہاں جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ علم کو فروغ ہو، لیکن وہاں کوئی حسد نہیں کرتا، بلکہ حسد مال میں کیا جاتا ہے، پراپرٹی میں کیا جاتا ہے، جبکہ یہ چیزیں مٹ جانے والی۔ کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے وجہ اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہر شے
ہلاک ہو جانے والی، مٹ جانے والی. الا وجہہ، الا کون؟ سوائے اللہ کا چہرہ. اللہ کے چہرے کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہنے والا ہے. وجہ اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہنے والا ہے. تو جب سب مٹ جانا ہے، سب پانی ہے، سب یہیں رہ جانا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ چیزیں لے کے چلے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے. عزیزان گرامی، دو طرح کے بیٹے کی پرورش کی جاتی ہے. ایک بچہ تربیت یافتہ بن جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ہمیں ثواب کا باعث بناتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب بھیجتا رہتا ہے. دو بچے تھے، دونوں کی ترتیب ہم نے ایک ساتھ کی، لیکن ایک بچہ بگڑ گیا اور ایک بچہ سنبھل گیا. دنیا میں بھی اس نے ہمارے سر کو اونچا رکھا، اور جب ہم اس دنیا سے گئے تو اس نے ہمارے سامنے اعمال حسنہ بھیجنا شروع کیا. بھائی پراپرٹی کے شوق میں بچے خدمت کر لیتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جو بغیر پراپرٹی کے شوق میں اگر کسی ماں باپ کو حصال بھیجتا ہے تو وہ لائے گے تحسین اور داد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مردے اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو کوئی یاد کرنے والا کیوں؟ کیونکہ ان کے بچے لائق مند نہیں اور مردے انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے جن زندہ کو چھوڑا ہے وہ ہمارے پاس کچھ بھیجیں. کیونکہ عزیزان گرامی، آج ہم میں توانائی ہے، آج ہم میں طاقت ہے، ہم میں قوت ہے، جوانی ہے، لیکن ایک دن یہ سب ڈھل جائے گا. ہم جب قبر میں جائیں گے تو مجبور ہو جائیں گے، دوسرے کے سہارے پر جائیں گے. تو لہذا اس مجبوری میں کون سی چیز سہایہ کرے گی؟ یا میرا اعمال ہوگا یا میرا عقیدہ. آج کا اعمال کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے لیکن چیخ چیخ کے بیان کرتا ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ پل بنوا دیا، ہم نے یہ مسجد بنوا دیا، ہم نے امام بارگاہ بنوا دیا، ہم نے 4 آدمی کو سوارِ حسین بنا دیا. یہ چیخ چیخ کے کس سے کہہ رہے ہو؟ یہ ہم جیسے انسانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ کچھ دے سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہاں بہت اچھا کام کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ارے بھائی، اس کے سامنے آپ نے حاضری دی ہے، وہ آپ کو جب دے گا تو بے حساب دے گا. وہ آپ کو دے گا تو وہ لامحدود ہے، لہذا اس کی نعمتیں بھی لامحدود ہو جائیں گی. تو لہذا اس کے حضور میں کرو جو پروردگار دیکھ رہا ہے بغیر آنکھ کے، جو سن رہا ہے بغیر کان کے. ہم تو کان کے محتاج ہیں، وہ کان کا محتاج نہیں ہے. ہم تو آنکھوں کے محتاج ہیں لیکن وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے. وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، وجود میں نہیں ہے کہ ہماری طرح جسم رکھ رہا ہو، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہمارے اچھے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، برے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے. اچھا اعمال تو کرتا ہے انسان چیخ چیخ کے کہتا ہے، لیکن برے اعمال کو نہیں کبھی کہتا کہ ہم نے یہ کیا. عزیزان گرامی، پروردگار کا احسان دیکھیے. اپنی جملہ اور آپ سے مطلب پروردگار کا احسان دیکھیے. اچھے کام کا ارادہ کیا، اس نے نیکیاں لکھنا شروع کیا. ارادہ کیا ہے. رات کو بستر پر جب لیٹ رہے تھے تو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ایک مومن کی مدد کروں. پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کرو. ابھی ہم نے مومن کی مدد نہیں کی، ابھی کچھ نہیں کیا، صرف ارادہ کیا ہے کہ صبح انشاءاللہ جب اٹھوں گا تو فلاں مومن کی مدد کروں گا. ارادے پر پروردگار نے نیکیاں لکھنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ برا ارادہ کیا کہ کل فلاں کو ضرر پہنچاؤں گا، اسے ماروں گا. لیکن پروردگار کا عدل دیکھیے، پروردگار کا احسان دیکھیے. ہم نے برا ارادہ کیا تو اس نے ہمارے نام اعمال میں بدیاں نہیں لکھی، برائیاں نہیں لکھی، گناہ نہیں لکھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے انتظار کیا کہ ابھی یہ فعل انجام دیتا ہے کہ نہیں دیتا. جب دے گا تب برائیاں لکھی. احسان دیکھیے کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحمان الرحیم ہے. انسان برا کام جب تک نہیں کرتا، جب تک کہ اس کے نام اعمال میں پروردگار برائیاں نہیں لکھتا ہے اور اچھائیاں کا ارادہ کر لیتا ہے تو حسنات لکھتا ہے. وہ رحمان الرحیم ہے جو بے حساب دینے والا ہے. تو اس کی بارگاہ میں حضور حاضری دینا چاہیے، وہاں چلانا چاہیے، وہاں چیخنا چاہیے. یہ ہم جیسے انسانوں سے کہنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو جب تک کھائیں گے جب تک کہ گائیں گے، اور جیسے ہی کھا کے پلٹے، ارے بوٹی خراب تھی، روٹی خراب تھی، چاول ٹیڑھا تھا، یہ ساری چیزیں
دیا وہاں کہو جہاں کہنے کے بعد جو چیز کہو گے وہ مل جائے گی. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کچھ دے سکتے ہیں آپ کو؟ ہم خود محتاج ہیں تو آپ کو کیا دیں گے؟ ایسے سے مانگو کہ جو غنی ہو، ایسے سے مانگو کہ جو سخی ہو، ایسے سے مانگو جو کریم ہو. ان سے جب مانگو گے تو تمہاری جھولیاں بھر دیں گے. کہا ہمیں مال چاہیے، کہا سنگریزے اٹھا لاؤ. جب سنگریزے اٹھا لائے تو کہا لے جاؤ اسے خرچ کرو. کہا مولا یہ سنگریزے ہیں. کہا دیکھو یہ سونا، کہہ دینا کافی ہے. ان لوگوں کے ہم ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے فالوور ہیں جو ارادہ کر لے تو مٹی سونا بن جائے. تو کیا ہمارے کردار نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے، لیکن ہم ارادہ نہیں کرتے. ہم اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم بدل جائیں گے تو مجبور ہو جائیں گے. ہمیں داڑھی رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا. نہیں عزیزان گرامی، داڑھی رکھنے سے نقصان نہیں، نماز پڑھنے سے نقصان نہیں، مذہبی بننے سے نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کو. وہ بات الگ ہے دنیا تعصب کے نگاہوں سے دیکھتی، یہ دیکھتی رہے، یہ تو نبیوں کو دیکھتی رہی، یہ تو اماموں کو دیکھتی رہی، یہ دیکھتی رہے. لیکن ہم کیا چلنا چھوڑ دیں گے؟ ہم کار خیر کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم اپنی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ ہم رسول کی سیرت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ جلتی رہے تو چل جائے، لیکن جو کرنا ہے وہ ہم کر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم رسول کے سیرت پر چلنے والے ہیں، ہم اماموں کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں. تو عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، تمہیں چاہیے یہ ہے کہ جو بھی اعمال کرو نیک نیتی سے کرو، اس میں کوئی ذرا برابر ریاکاری نہ ہو. یہ جو ماتم کرتے ہو آپ، سینہ زنی کرتے ہو، زنجیر زنی کرتے ہو، اس میں ذرا سا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اعمال وہ غفور الرحیم دیکھ رہا ہے. کس نیت سے کر رہے ہو؟ جب دیکھ رہا ہے، ہر شے پر اس کی نگاہ ہے، ہر شے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی کار خیر کر رہے ہو وہ لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو. عزاداری اللہ کے لیے، ماتمداری اللہ کے لیے، تبرک بانٹنا اللہ کے لیے، تمام تک انتظامات کرنا اللہ کے لیے. جب سب کچھ اللہ کے لیے کرو گے تو پروردگار کہے گا فاذکرونی اذکرکم، اگر تو نے میرا ذکر کیا ہے تو میں تیرا ذکر کروں. لیکن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کرے. اسی لیے میں نے رات کی مجلس میں کہا تھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہو تبھی عزاداری کرے. ایک گلاس شربت ان کے حضور میں پیش کر دیں گے، یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ شیعہ کہلانے کے لائق. عزاداری میں ہم سے جو ہو سکے ہمیں کرنے چاہیے، اور پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کریں اور عزاداری کو فروغ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہی عزاداری ہماری زندگی کا وسیلہ ہے اور جناب زہرا کی تمنا. زہرا نے کہا تھا بابا جب میرا حسین قتل کیا جائے گا تو آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں. کہا علی ہوگے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں. کہا بابا میں ہوں گی؟ کہا بیٹا تم بھی نہیں ہو. کہا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا حسن بھی نہیں ہوگا. تو زہرا نے مرتبہ چیخ ماری بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر گریا کون کرے گا؟ تو ایک مرتبہ زہرا سے تسلی دیتے ہوئے رسول نے کہا کہ زہرا پریشان نہ ہونا، پروردگار ایک قوم پیدا کرے گا، وہ قوم کے بزرگ حسین کے بزرگوں پر روئیں گے، وہ قوم کے نوجوان حسین کے نوجوانوں پر روئیں گے، وہ قوم کے بچے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے. عزیزان گرامی، ہم تو بننا سیدہ ہے، لہذا میں ہر مجلس میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ فضائل میں کوتاہی کر جائے تو مسائل میں کوتاہی نہ کیا کیجئے، کیونکہ زہرا اسی لیے آئی ہے کہ آپ آنکھوں سے اشکوں کا نذرانہ پیش کرے. عزیزان گرامی، آج ہمیں ایک مہمان کا ذکر کرنا ہے. وہ کون مہمان؟ وہ یزید کے فوج سے کٹ کے حسین کی طرف آیا.
کون؟ حر۔ عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے شب عاشور حر بے چین ہے، بستر پر لیٹتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، جیسے اس کے کانوں میں آواز آتی ہے التاش التاش، تڑپ جاتا ہے، تڑپ کے بستر سے اٹھتا ہے، خیمے پہ پشت پر آتا ہے تو کیا سنتا ہے؟ 32 بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، التاش التاش، اپنے سر کو پیٹتا ہے، ہائے ان آوازوں کا میں ذمہ دار ہوں، میں ہی نے گھیر کے لایا، میں نے ہی ان پر پانی بند کیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ راوی کہتا ہے اسی کرب و بے چینی کے عالم میں ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں یزیدیوں میں نہیں رہنا ہے، اب ہمیں جہل سے نور کی طرف جانا ہے۔ ایک مرتبہ غلام کو بلایا اور کہا اے غلام، ہم نے حسین کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، اب میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا کہ جب تک کہ آرام میں تھے، جب تک ساتھ میں رکھا، اب نور کی طرف جا رہے تو ہمیں آزاد کر کے جا، مجھے بھی ساتھ لے کے چلا۔ غلام ساتھ چلا۔ اب عزیزان گرامی، حسین نے ماجرا دیکھا کہ ہو رہا ہے تو کہا عباس اور علی اکبر، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ عزیزان گرامی، حر نے دیکھا عباس اور علی اکبر آ رہے، حر ایک مرتبہ جھجکا کہ کہیں ایسا نہ ہو بغیر عذر کے، بغیر عذر خواہی کے، بغیر معافی کے مولا ہمیں قتل کر دے، کم سے کم ہم ان سے معافی مانگے پھر اس کے بعد ہمیں قتل کرے۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی، حر نے مجرموں جیسی شکل بنائی، کیا کیا؟ اپنے امامے کو کھولا، امامے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا، اپنے آنکھوں کو پٹی باندھی اور غلام سے کہنے لگا میں امام سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا کیونکہ میں امام سے شرمندہ ہوں۔ اور نے کہا کہ اے غلام، جب امام آ جائے تو ہمیں بتا دینا، میں ان کے قدموں پہ گر کے معافی چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ وقت قریب آیا کہ حر امام کے پاس آیا، امام کے قریب آ گیا۔ ایک بار غلام نے کہا امام سامنے کھڑے ہیں، حر قدموں پر گر گیا اور جیسے قدموں پر گرا حسین نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حسین سے حر نے کہا مولا آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ کریم ابن کریم کے بیٹے نے کہا اے حر، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے بمیں سید الشہداء۔ ایک مرتبہ حر کو لایا، حسین ابن علی، حر کو لانے کے بعد خیمے کے قریب بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے اے حر، تو اس وقت آیا کہ ساقیے کوثر کا لال اتنا مجبور ہے کہ تجھے ایک کوزے آپ بھی نہیں دے سکتا۔ اے حر، اگر تو میرے نانا کے پاس پہلے پہنچ گیا تو میرے نانا سے شکوہ نہ کرنا کہ حسین کے پاس گیا تھا، انہوں نے کوزے آپ بھی نہ دیا، تو ماحول دیکھ رہا ہے، میرے بچے اللہ تاش کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رکھائے۔ عزیزان گرامی، جب حر چلا تھا تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کے چلا تھا، حر چلا تھا تو اپنے بیٹے کو بھی لے کے چلا تھا، ساتھ ساتھ بھائی اور بیٹا بھی آیا۔ ایک مرتبہ کہا مولا ہم تب سمجھیں گے جب آپ ہمارے بیٹے کو رن میں جانے کی اجازت دے، تب ہم سمجھیں گے آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حسین ابن علی نے بیٹے کو رن میں جانے کی اجازت دی، بیٹا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ بابا کو آواز دیتا ہے، اور دوڑے دوڑے جانا چاہتے ہیں، حسین حر کے بازو کو تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں حر، جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں جایا کرتا۔ ارے میں کہوں گا اے حسین، ابھی حر کو روک رہے ہیں، ارے جب علی اکبر آپ کو آواز دے گا تو کون سہارا دے گا؟
بیٹے کے جنازہ اٹھا کر کے لائے. اس نے کہا کہ اب ہمارے نزدیک دنیا تاریخ ہو چکی ہے, مجھے پھر رن میں جانے کی اجازت دیجیے. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. شہادت انشاءاللہ شام کو پڑھیں گے. عزیزان گرامی, اڑ گیا لڑتے لڑتے ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا, آواز دیا مولا غلام کا سلام قبول کیجئے, آنے کی زحمت نہ کیجئے گا. لیکن ایک مرتبہ حسین دوڑے دوڑے گئے, کیا دیکھا کہ وہ زخمی پڑا ہوا ہے, پیشانی پر ایک تیر لگا ہوا ہے. تیر نکالا, دامن ابا سے صاف کیا, جیب سے ایک رومال نکالا, ہر کے پیشانی ببانا اور کہا اور تو بڑا خوش نصیب ہے, یہ رومال میری ہاتھ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اور میں کہوں گا اے حسین, یہ رومال آپ نے ہر کو دے دیا, جب آپ کے پیشانی پر تیر لگے گا تو وہ خون کیسے صاف کیا جائے گا. حسین آواز دے گا, جب میرے تیر لگے گا تو میری ماں فاطمہ زہرا دامن کو پھیلائے کھڑی ہوگی, آ میرے لال میری آغوش. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لعنہ. پر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عمل مختصر عمل فرما, مومنین کی تمام حاجات پورا فرما. پروردگارہ رونے والوں کو جزائے خیر عنایت فرما. پروردگارہ عزادار من سجد و شہداء کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے ناسوں کو رومال سیدہ کے لائق بنا دے. پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں حسینی پر کردار پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہنے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جو مومنین مریض انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.